بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سمینا بٹ۔ میں تمام معزز مہمانوں کو بالادری ویلفیئر سوسائٹی اور بالادری گروپ آف بزنسز کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی پرپکار تقریب کی صدارت کریں گے بالادری ویلفیئر سوسائٹی کے صدر جناب انتظار رفیق۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی محسوس نشست پر تشریف فرمائیں، بلکہ وہ آ چکے ہیں اپنی نشست پہ۔ تقریب کے مہمان خصوصی ISO مڈل ایسٹ، ایشیا اور افریقہ کے ریجنل مینیجر جناب محمد عثمان، وہ بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ بالکل آپ کے سامنے اپنی نشست پر بیٹھے ہیں۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کے کلام پاک کے لیے تشریف لائیں گے جناب قاری محمد ساجد رضا قادری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں۔ تشریف لاتے ہیں قاری خالد محمود قادری، خطیب مسجد بالادری۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بخشے میری دوست سامان ہو گیا، بخشے میری دوست سامان ہو گیا، جب سے مہمان ہو گیا،
پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پڑھی نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو بارہ دہلی ویلفیئر سوسائٹی اور سوسائٹی کے صدر کا تعارف پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں سینئر صحافی جناب یوسف محمد بھٹا۔ معزز حاضرین، بارہ دہلی ویلفیئر سوسائٹی نے عوامی خدمت کا آغاز جون 2011 میں کیا۔ محکمہ سماجی بہبود نے اسے 11 اگست 2011 کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ بارہ دہلی ویلفیئر سوسائٹی کا بنیادی مقصد سماجی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقوں میں فلاحی کام کرنا ہے۔ سوسائٹی کے بانی اور صدر انتظار بھی ایک درجہ دل رکھنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے معاشرے میں بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ اس کے تدارک کے لیے نوجوانوں کو ہنر سکھانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں دیگر فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ دستکاری اسکولوں، کمپیوٹر ایجوکیشن اور فنی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بارہ دہلی ویلفیئر سوسائٹی میں خواتین، بچوں، بڑوں اور مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے الگ الگ منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ سوسائٹی کا مرکزی خیال انسانی فلاح کے کاموں میں مقررہ اہداف یعنی ٹارگٹ حاصل کرنا اور غریبوں اور محروم طبقے کا معیار زندگی بلند کرنا ہے۔ ان میں غربت کا اذان کا انتظام، ان منصوبوں میں غربت کا خاتمہ، ضرورت مندوں کے لیے رہائش، خوراک اور علاج معالجے کا بندوبست کرنا، جہیز کی لانی کے خلاف جہاد کرنا، شراب اور منشیات کی روک تھام کرنا، ضرورت مند مرد و خواتین کے لیے آمدن کے ذرائع پیدا کرنا، دیہی ترقی، صحت و صفائی اور صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر کام کرنا، سماجی اور ثقافتی پروگرام منعقد کرنا، بچوں کے لیے تفریحی پروگرام اور نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے مقابلے منعقد کرانا اور دیگر سماجی تنظیموں کی رہنمائی اور معاونت کرنا قابل ذکر ہے۔ خواتین کی بہبود کے لیے دستکاری اسکول کھولے گئے ہیں اور کھولے جا رہے ہیں، جہاں ضرورت مند خواتین کو سلائی، کڑھائی، نیٹنگ اور دیگر کام سکھائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے محفوظ رکھنے اور تعمیری سرگرمیوں میں مشغول کرنے کے لیے لائبریری اور فٹنس کلب قائم کرنے کا بھی پروگرام بنایا گیا ہے۔ ضرورت مند لوگوں کو سوسائٹی کی جانب سے مفت طبی امداد فراہم کی جائے گی، فری ڈسپینسری قائم کی جائے گی، جہاں نہ صرف ڈاکٹرز مریضوں کا بغیر فیس کے معائنہ کریں گے بلکہ وہاں ادویات بھی مفت فراہم کی جائیں گی۔ اس سلسلہ میں کچھ جگہوں پر کام شروع ہو چکا ہے جس کی تفصیل میں اس کے آخر میں دوں گا۔ یہاں بھی ایک ڈسپلے بھی کیا ہوا ہے، سارا پروجیکٹ جو انڈر پروسیس ہے اور جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو ورک کر رہے ہیں، ورکنگ کنڈیشن میں ان کی تفصیل یہاں لکھی گئی ہے۔ مزید برآں مختلف جگہوں پر ضرورت مندوں کے لیے علاج کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں، بچوں کی تفریح تفاہ کے لیے فری سپورٹس ویئر قائم کیا جا رہا ہے، غریب بچوں کو کتابیں، یونیفارم اور تعلیم بھی مفت دی جائے گی۔
جو تکمیل شدہ پروجیکٹس ہیں ان میں گجرات شہر میں 3 ڈسپینسریاں اس وقت کام کر رہی ہیں، گاؤں ڈھل کرکا میں 1 ڈسپینسری اور پھاگیا میں بھی 1 ڈسپینسری کام کر رہی ہے، جہاں مریضوں کا مفت معائنہ کیا جاتا ہے اور مفت ادویات فراہم کی جاتی ہے۔ جناح کالونی گلیانہ روڈ میں ایک ایلیمنٹری اسکول بھی قائم کیا گیا ہے جہاں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہیلا روڈ پھاگیا میں بھی کمپیوٹر کالج کا قائم کر دیا گیا ہے۔ پھاگیا میں بھی ایک اور ہائی اسکول کا قیام بھی کمپلیٹ شدہ پروجیکٹ میں شامل ہے۔ جو اگلے فیز میں جو پروجیکٹ جو سامنے آئیں گے ان میں گجرات شہر میں 6 بیڈ کا ایک ہاسپٹل، گجرات اور منڈی بہادری میں مختلف جگہوں پر سکولز کا قیام، گجرات اور منڈی بہادری ڈسٹرکٹس میں مزید ڈسپینسریوں کا قیام، خواتین کے لیے سلائی سکولز کا قیام، طلباء طالبات میں مفت تعلیم کی فراہمی اور طلباء کو مستحق اور ڈیزرونگ طلباء کو وظائف کی فراہمی شامل ہیں۔ سوسائٹی کے پروجیکٹ ملاحظہ کرنے کے لیے یا سوسائٹی کے پروجیکٹ کو اسپانسر کرنے کے لیے یا عطیات دینے کے لیے دعوت عام ہے۔ آپ لوگ باشعور ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی معاشرے کی فلاح کے لیے مناسب طریقے سے کام کر رہی ہے تو آپ ان کا ہاتھ پھٹا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں سوسائٹی کے جو بانی ہیں، صدر ہیں، نوجوان یہاں تشریف فرما ہے اسٹیج پہ، میں ان کا بھی تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا۔ بعض ریاست سوسائٹی کے صدر انتظار فیق جس قدر شرمیلے اور خاموش طبع نوجوان ہیں، اسی قدر ان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پھوٹا بنا ہوا ہے۔ انتظار فیق بنیادی طور پر ایک خوشحال زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مقامی کالج سے B.Com تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مختلف بینکوں میں اعلیٰ پوسٹوں پر کام بھی کیا، اور ان کی طبیعت اور مزاج جواب والا نہیں تھا، لہذا انہوں نے جلد ہی اس سے طاقت ظاہر کی اور انہوں نے اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے والد محترم باؤ محمد رفیق کی رہنمائی میں بزنس شروع کر دیا۔ اس بزنس میں کافی ان کے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، جن میں ایک فش فارم ہے، ڈیری فارم ہے، زرعی فارم ہے، موبائلنگ کی فرنچائز جن کے پاس ہے، بارادری کا CNG بھی ہے، بارادری میرج ڈاؤن ریسٹورنٹ جہاں پہ آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ اس طرح کے اور بھی کچھ ہیں پروجیکٹ جو ان کے کام کر رہے ہیں، جن میں سے جو کچھ حصہ جو ان کی انکم کا وہ اپنے فلاحی کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ چند سالوں میں ان کی محنت اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں نے انہیں غیر معمولی کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ انتظار فیق نہ صرف وسیع دل و دماغ اور بلند حوصلے کے مالک ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم اور پسے ہوئے غریب طبقہ کے لیے بھی خدمت کا جذبہ عطا کیا ہے۔ وہ اپنے والد کی تکلیف کرتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بیدار رہتے ہیں۔ انہوں نے خدمت انسانی کے جذبے کو منظم انداز سے انجام دینے کے لیے بارادری ویلفیئر سوسائٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بارادری ویلفیئر سوسائٹی نے بلا شبہ انتہائی قلیل مدت میں، یعنی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، سال مکمل نہیں ہوا، تو انتہائی قلیل مدت میں انسانی خدمت کی مثال قائم کی ہے۔ 1 سال میں صرف کم عرصے میں سوسائٹی نے اپنے مقرر کردہ اہداف میں سے بیشتر پر کام شروع کر دیا ہے اور اس کے خاطرات نتائج کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سوسائٹی کا کام بلکہ خدمت کے معیار اور مقدار کے پیمانہ کی واضح مثال آج کی تقریب ہے، جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن نے اسے ISO 9001 کے لیے اپروو کر لیا ہے۔ اور یہ آج کی تقریب بھی اسی سلسلہ میں ہے۔ تمام لوگ یقیناً اس بات پہ مسرت محسوس کریں گے کہ جب یہ اسٹینڈرڈائز یا اپروو ان کو کیا جائے گا تو یہ ان کا جذبہ اور لگن اور بڑھ جائے گی انسانی خدمت کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ISO کیا ہے؟ ISO کا مطلب ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن۔ اسٹینڈرڈز کی اس فیملی کا مقصد اعلیٰ معیار کی مصنوعات اور سروسز فراہم کرنا ہے تاکہ جس سے ان کے گاہکوں کی تسکین میں اضافہ ہو۔ ISO اسٹینڈرڈ کی قومی باڈیز کی ایک عالمگیر فیڈریشن ہے جس میں ISO کی ممبر باڈیز شامل ہوتی ہیں۔ ISO کی تفصیلی تعارف اور کام کے طریقہ کار کے متعلق ہمیں آگاہ کریں گے تقریب کے مہمان خصوصی جناب محمد عثمان، ریجنل مینیجر ISO۔ Thank you very much for inviting me here. السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو آلریڈی تعارف کروایا جا چکا ہے کہ میرا نام محمد عثمان ہے
میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں IMS سرٹیفکیشن کو، جو کہ ایک سرٹیفکیشن باڈی ہے، انٹرنیشنل سرٹیفکیشن باڈی. ہماری آرگنائزیشن ورلڈ وائڈ سروسز ادارے، کمپنیز اور انڈسٹریز، فیکٹریز، یہ کسی بھی ٹائپ کا کوئی بزنس ہو اس کو سرٹیفائی کرتی ہے ود دا ریلیونٹ اسٹینڈرڈ. تو مسٹر انتظار رفیق نے اپلائی کیا تھا اسٹینڈرڈائزیشن حاصل کرنے کے لیے اپنی ویلفیئر سوسائٹی کو، جہاں پہ انہوں نے ہمیں اپنے سارے پروجیکٹ کی تفصیل سینڈ کی کہ اس وقت ویلفیئر سوسائٹی کون کون سے کام کر رہی ہے، کہاں کہاں پہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان نے ہمیں اپروچ کیا اور کہا کہ اگر ہم اپنی سرٹیفکیشن باڈی کے تھرو سرٹیفائی ہو جاتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا کیا بینیفٹس ہوں گے. اور ISO 9001 جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے. امید کرتا ہوں کہ بہت سارے بزنس مینس یہاں پہ موجود ہوں گے جو ڈفرینٹ انڈسٹریز یا ڈفرینٹ کائنڈ آف بزنس میں انوالو ہوں گے. ان کو شاید انفارمیشن ہو کہ ISO 9001 ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں کہ ISO ایگزیکٹلی کس طرح اسٹینڈرڈس کو ڈیولپ کرتی ہے اور یہ کس طرح آرگنائزیشن کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، اور کتنے کائنڈ کے اس وقت اسٹینڈرڈ ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور ایک کمپنی یا کسی بھی کائنڈ کا سروسز فیکٹری انڈسٹری اس کو کیسے اس بات پہ چل کے سرٹیفکیشن کو حاصل کرنا ہے. تو ISO بیسیکلی ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے جو ورلڈ میں سوئٹزرلینڈ جنیوا میں اس کا مین ہیڈ آفس انسٹیٹیوٹ ایوری تھنگ صرف جنیوا سوئٹزرلینڈ سے آپریٹ ہوتا ہے، اور ورلڈ میں صرف ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ISO کے انڈر ایکریڈیٹیشن باڈیز کام کرتی ہیں، کیونکہ ISO کا مین پرپس یہ ہے کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں different kind of factories, different kind of businesses, trading, construction, contracting, services, hospital line, کسی بھی kind کا business ہو وہ اس میں ریسرچ کرتے ہیں جا کے اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکے. مختلف کنٹریز میں ہر کنٹری میں ان کے نمائندے جاتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے. اس وقت ISO آلموسٹ 255 جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر چکی ہے ریلیونٹ ٹو ڈفرینٹ انڈسٹریز. سب سے بیسک اسٹینڈرڈ جس سے انہوں نے اسٹارٹ لیا وہ تھا 9000 اسٹینڈرڈ، جو امپروو ہوتا ہے اور یہ اپلیکیبل ہوتا ہے کسی بھی کائنڈ کی انڈسٹری کے لیے، کسی بھی کائنڈ کے بزنس کے لیے، اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. تو جب ISO ریسرچ میں کمپلیٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرتی ہے تو اس کے انڈر جو ٹری ہے وہ ایکریڈیٹیشن باڈی ہے، اس کو انٹروڈیوس کراتی ہے، اس کو ٹرین کرتی ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ہم نے کن کن جو ہے وہ کلاسز پہ ڈیولپ کیا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ ایکریڈیٹیشن باڈیز کو اس پہ ٹرین کرتی ہے، اور پھر ایکریڈیٹیشن باڈیز کے اندر سرٹیفکیشن باڈیز کام کرتی ہے. اس وقت پوری ورلڈ میں صرف 4 ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. One American, the second is British, the third is Australian, and the fourth is Middle Eastern. یہ 4 ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں جو پوری ورلڈ میں آپریٹ کرتی ہیں، اور ISO ان کو ریسرچ کی جو بھی ڈیٹا بیسز اور سب کچھ اسٹینڈرڈ کے بارے میں ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ایکریڈیٹیشن باڈیز کے اندر ہم سرٹیفکیشن باڈیز ہیں. پوری ورلڈ میں اس وقت 26 سرٹیفکیشن باڈیز کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ ریجنز میں، اور ان 26 سرٹیفکیشن باڈیز میں جو ہماری کمپنی IMS سرٹیفکیشن ہے اس کو یہ پرائرٹی حاصل ہے کہ ہم ورلڈ وائڈ سرٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی کائنڈ کی آرگنائزیشن کو، کسی بھی کائنڈ کے سروسز انڈسٹری کو، یا کسی بھی قسم کا بزنس ہے وہ اس میں سے ہم ورلڈ وائڈ کسی بھی ملک میں جا کے وہ کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہماری کمپنی کا ہیڈ آفس شیفیلڈ UK میں لوکیٹڈ ہے. وہاں پہ ہماری کمپنی نے آپریشن اسٹارٹ کیا تھا 1994 سے یہ سرٹیفکیشن باڈیز پر. اس کے بعد ہم یورپ، وہاں پہ UK آفس سے ہم یورپ پورے کو کور کر رہے تھے، اور پھر ہمیں ایک نیڈ محسوس ہوئی مڈل ایسٹ، ایشیا اور افریقہ میں. یہاں پہ لوگوں میں اویئرنیس آئی، کیونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آہستہ آہستہ اس کے بارے میں آتی ہے. جب وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاموں میں آگے جاتے ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرنے کی اپنی کمپنی کے اندر یا اپنی آرگنائزیشن کے
اندر یا اپنے ہاسپٹل کے اندر یا کسی بھی کائنڈ کا بزنس ہو اس کے اندر. تو پھر جب یہ نیڈ فیل ہوئی تو 2000 میں ہمارے کچھ جو آڈیٹر انجینئر تھے وہ مڈل ایسٹ ریجن میں آئے, انہوں نے ایک ریسرچ کی. ریسرچ کے بعد جو رپورٹ پریپیئر ہوئی وہ رپورٹ یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر 7 سرٹیفکیشن باڈیز آلریڈی کام کر رہی تھی. تو ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے اور ایک نیو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروانے کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی مڈل ایسٹ کی مارکیٹ میں آئیں گے, کیونکہ ہمیں ویلکم کیا گیا مڈل ایسٹ کی مارکیٹ سے, اور ہم نے پراپر آپریشن جو مڈل ایسٹ میں اسٹارٹ کیا جس کے انڈر ہم کور کر رہے ہیں ایشیا کو, پورے مڈل ایسٹ کو, اور ساؤتھ افریقہ, نارتھ افریقہ, افریقہ کے آلموسٹ سب ریجنس کو دبئی سے کور کیا جا رہا ہے. اور ہمارا جو آفیشیلی اسٹارٹ تھا وہ 2006 میں ہوا دبئی میں. ہمارا جو مین ابھی یہ پوری ہب ہے یو اے ای مڈل ایسٹ پورے ایشیا کی, اس میں پاکستان, انڈیا, ملیشیا, سنگاپور, تھائی لینڈ, چائنا, یہ سارے کنٹریز شامل ہیں, اور افریقہ. ان کی جو بیس ہے وہ یو اے ای سے آپریٹ ہو رہی ہے. اور ہمارا جو آفیشیلی آپریشن سٹارٹ ہوا 2006, اور الحمدللہ ابھی 2012 تک ہمارے پاس ایک سکسیسفل کلائنٹ کی لسٹ ہے. آلموسٹ 1000 پلس کلائنٹ ہیں جو ہم سے سرٹیفائی ہو چکے ہیں ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ کے ساتھ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئی ایس او میں مور دین 255 اسٹینڈرڈ ہیز بین ڈیولپڈ سو فار. تو ہماری کمپنی آئی ایم ایس سرٹیفکیشن جو ہے مڈل ایسٹ ریجن میں 6 اسٹینڈرڈ میں ڈیل کر رہی ہے. ہم 6 ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ سے کمپنی کو سرٹیفائی کر سکتے ہیں, جن میں سے پہلا ہے ISO 9001 which is based on quality management system. The second is 14001 which represents environment management system, and the third is OSHA's 18001 which represents health and safety management system. The fourth is 27001 which is specially developed for banking sectors. It is information security management system where we make sure the companies or the banks are ready, your information is very, very secure over there, and those banks are ISO 27001 certified by us. And then there is another standard, ISO 22000, which is food safety management system. It is specially developed for hotel lines. The hotels who deal in the food industry, they make any kind of products which deal like for the packing things. The people use things like جس میں وہ آپ کو فوڈ پیک کر کے سینڈ کرتے ہیں, وہ کمپنیز بھی 22000 سرٹیفائی ہونی چاہیے تب وہ کام کر سکتے ہیں. اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں ابھی آئی ایس او کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ اور ایز کمپیئر ٹو مڈل ایسٹ. لیکن یہاں پہ بھی جو مین بڑی لائن میں ہوٹلس ہیں لائک پرل کانٹیننٹل, ہالیڈے انز, سرینا, اس طرح کے ہوٹلس, میریٹس, یہ سارے آئی ایس او سرٹیفائڈ ہیں فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے تھرو. یہ میک شور کرتا ہے کہ کمپنی یا ہوٹل جس بھی پروڈکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھتے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ دے ہیو دیئر اون پروسیس اینڈ پروسیجرز وچ دے فالو. تو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم بیسیکلی فار بارادری ویلفیئر سوسائٹی اپروو ہوئی ان کنڈیشنز پہ کہ جب ہم نے پروجیکٹس دیکھے کہ وہ کون کون سے پروجیکٹس ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپلائی کیے ہوئے 6 سے 7 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے آئی ایس او سرٹیفکیشن کے لیے, اور یہ منیمم ٹائم 4 سے 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے آئی ایس او سرٹیفکیشن کو اچیو کرنا. اگر ایک کمپنی آج اپلائی کرتی ہے سرٹیفکیشن کے لیے تو ان کو منیمم 4 سے 6 مہینے کا ٹائم چاہیے. لیکن آئی ایم ایس سرٹیفکیشن اس میں اتنی ہیلپ کرتی ہے کہ جو کمپنیز آلریڈی ایک اسٹینڈرڈ مینٹین رکھے ہوئے ہیں, اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ چل رہے ہیں, تو منیمم 30 ڈیز یعنی 1 مہینے کے اندر اندر بھی وہ کمپنی سرٹیفکیٹ اچیو کر سکتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کمپنی کا اسٹینڈرڈ لیول اس وقت کیا ہے. جب ہم اس کو اسیس کرتے ہیں, ہم اس پورے سسٹم کا آڈٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جو آئی ایس او میں نے جیسے اسٹارٹ میں بتایا وہ جب ریسرچ کرتے ہیں اس وقت وہ ایک چیک لسٹ بنا دیتے ہیں کہ ایک کمپنی کو یہ
ABCDE کلاسز میٹ کرنی ہے. جب وہ A کلاسز میٹ کر لیتی ہے تو وہ سرٹیفکیشن کے لیے اپروو ہو جاتی ہے. اگر کوئی کمپنی ان میں سے ایک بھی کلاس اپروو نہیں کرتی ہے تو وہ تب تک اس کو سرٹیفکیشن ایشو نہیں کیا جاتا جب تک وہ سارے اسٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ نہیں کر لیتی. تو ہماری ریکوائرمنٹ تھی بارادری ویلفیئر کے لیے کہ یہ ہمیں اپنے پروجیکٹ کی تفصیل بتائیں, کہاں کہاں پہ یہ پروجیکٹ کام کر رہے ہیں, اس کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ which is very very important to see کہ definitely it exists and then it is definitely working, or we have to look into the working side, that's why we will issue the certificates to them. تو ہم آئے یہاں پہ پاکستان میں 3 مہینے پہلے بھی آ کے چیک کیا, اسیس کیا کمپنی کا, دیکھا کہ ویلفیئر سوسائٹی کا کہ کہاں کہاں پہ آفیسز ہیں, ان کی جو یہ ہیں میڈیکل ڈسپینسریز اور اسکولز جو یہ چلا رہے ہیں ان کے پروجیکٹس دیکھے, اور اس بیس پہ ان کی سرٹیفکیشن اپروو ہوئی, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنا اسٹینڈرڈ مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ جب کسی کمپنی یا کسی سروسز انڈسٹری کو سرٹیفکیشن ملتی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس نے اچیو کر لیا ہے کچھ, ایکچولی اس کا کام سٹارٹ ہوتا رہتا ہے. ابھی ہم ان کو سرٹیفکیشن دیں گے, جس سرٹیفکیشن کی رجسٹریشن ہوتی ہے 3 ایئرس کے لیے, لیکن سبجیکٹ ٹو اینوئل آڈٹ, ہر سال ان کا آڈٹ ہوتا ہے. اور اگر اگلے سال سرٹیفکیشن باڈی یہ آ کے دیکھے کہ جو چیک لسٹ اپروو ہوئی تھی اگر اس کے مطابق یہ انڈسٹری یا یہ سروسز فرم کام نہیں کر رہی تو وہ سرٹیفکیشن کینسل ہو جاتی ہے اس ویلفیئر سوسائٹی کی, جس کا ہمیں جو ہے پریزیڈنٹ ہے اس ویلفیئر سوسائٹی کے, انہوں نے یقین دلایا ہے کہ جو سرٹیفکیشن باڈی کی طرف سے آرڈر یا گائیڈ لائنس ہمیں ملیں گی ہم اس کے مطابق اپنے سارے پروسیس چلائیں گے اور ان کی رپورٹ سرٹیفکیشن باڈیز کو رائے بغائے ملتی رہے گی, جس سے ہم ٹریک پہ رکھ سکیں گے کہ کمپنی اس وقت کیا کر رہی ہے, یہ اکارڈنگ اسٹینڈرڈ چل رہی ہے یا نہیں. تو یہ 9001 از بیسیکلی اباؤٹ کوالٹی, ان سے ان کی کوالٹی مزید بہتر بنے گی. ایکچولی آج سے ان کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے, جس دن ان کو سرٹیفکیشن ملتی ہے ہم اس کے ساتھ ایک گائیڈ لائنس دیتے ہیں کمپنیز کو, جس میں وہ ساری ریکوائرمنٹ لکھی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح آگے مزید بہتر آپریٹ کرنا ہے. پہلے بھی یہ آپریٹ کر رہے ہیں جس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, اور آئی تھنک مسٹر یوسف بھٹا صاحب نے وہ بیان بھی کیا ہے کہ کیا کیا ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, جیسے that's a good example he has shown to us. لیکن still there are many things where they need an improvement. تو وہ کیسے امپروو کریں گے, وہ ہم ان کو ایک گائیڈ لائن دیں گے سرٹیفکیشن کے ساتھ, جس کے مطابق یہ فیوچر میں اپنے اسٹینڈرڈ کو مزید بہتر بناتے ہوئے سرٹیفکیشن کو الائیو رکھتے ہوئے آگے چلیں گے. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس سوسائٹی کے ممبرس کا, پریزیڈنٹ کا, جنہوں نے IMS سرٹیفکیشن کو سلیکٹ کیا اپنی کمپنی کو اسیس کرنے کے لیے, اس کے ریکارڈ دیکھنے کے لیے اور ان کو سرٹیفکیشن ایشو کرنے کے لیے. اینڈ اٹ از گڈ تھنگ فار می کہ میں پاکستان میں بلانگ کرتا ہوں گجرات ایریا سے, اور اپنے ایریا میں ایک کسی سروسز فیکٹری یا سروس انڈسٹری کو سرٹیفائی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے, خوشی کی بات ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس اسٹینڈرڈ کو کیری آن رکھیں گے اور انشاءاللہ آگے فیوچر میں بھی یہ رینیول ہوتا رہے گا, کیونکہ اینولی یہ رینیو صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب یہ ہمارے دیے ہوئے گائیڈ لائنس کے مطابق, ہماری دیے ہوئی چیک لسٹ کے مطابق اپنی سروسز کو چلائے گا. اگر کہیں پہ بھی وہ اس لیول سے کم ہوتا ہے تو سرٹیفکیشن وڈرا کر لی جاتی ہے اس کی روپی سے. تو یہ تھا آج کا ISO کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کے لیے اور بتانے کے لیے کہ سرٹیفکیشن ایشو کریں گے. اور میں یہاں پہ مسٹر پریزیڈنٹ انتظار رفیق کو جو ہے انوائٹ کرتا ہوں سرٹیفکیشن ہینڈ اوور کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ لوگ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ سرٹیفکیشن ایشو ہوتی ہے, اور اس پہ یہ ساری ڈیٹیل مینشن ہے کہ سرٹیفکیشن باڈی
کا نیم IMS سرٹیفکیشن ایٹ اٹسیلف. اس کے بعد جس کمپنی نے سرٹیفکیشن کے اپلائی کیا اور اپروو ہوا اس کا نام بارادر ویلفیئر سوسائٹی. کون سا اسٹینڈرڈ ان کا امپروو ہوا وہ ہے ISO 9001 جو ان کو ایشو کیا گیا. اور اس کا لیگل اسٹیٹس جو ہے سروسز فرم ہے جو کہ ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہوتی ہے ورلڈ کے کسی بھی پارٹ میں ہو. جو سروسز فرمز ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز ہوتی ہیں. اور یہ سرٹیفکیشن ID ہے جو کہ آج سے رائٹ 10 دن کے بعد ISO رجسٹری میں رجسٹر ہو جائے گا. اور ورلڈ کے کسی بھی پارٹ سے اگر کوئی بندہ اس کی ویریفیکیشن کرنا چاہے تو اس ویب سائٹ پہ جا کے یہ جو ID نمبر مینشن ہے ادھر اس کے تھرو چیک کر سکتا ہے کہ یہ کمپنی کب رجسٹر ہوئی انڈر ISO سرٹیفکیشن, کب تک والی ہے, جو کہ یہاں لکھا ہے کہ رجسٹریشن ٹرم ہے اس کی 3 ایئرس اور کلیئرلی مینشن کہ سبجیکٹ ٹو اینول آڈٹ. یعنی یہ ہماری کنڈیشن ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ annually audit has to be done in any way. If the company pass the audit, then they will receive a new certificate next year. If they don't pass the audit, then the certificate will be withdrawn. اور یہ ویلیڈیٹی ہے سرٹیفکیشن کی. یہ سرٹیفکیٹ اپروو ہوا تھا 1 اپریل 2012 اور یہ ویلڈ ہے 31 مارچ 2013 تک. یعنی 31 مارچ 2013 سے پہلے ایک آڈٹ ہو گیا ان کا, اور اگر وہ اس آڈٹ کو سکسیسفلی پاس کر لیتے ہیں تو ان کو نیکسٹ ایئر کا نیو سرٹیفکیٹ سینڈ کر دیا جائے گا. اور یہ ہمارا ایک سی کوڈ ہوتا ہے جس کے تحت یہ ساری سروسز کمپنی آتی ہیں اور اس پہ مینشن ہے کہ کمپنی یا یہ سروسز فرم کیا کیا کام کرتی ہے جو کہ سوشل ورک اور ویلفیئر سوسائٹی ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی قسم کا کوشچن کرنا چاہے ISO کے بارے میں یا کمپنی کے بارے میں انفارمیشن, it will be my pleasure to answer you and you all are most welcome. اگر کوئی کوشچن ہے تو I am available here, you can ask me any kind of question. ٹھیک ہے, thank you very much for the time. صدر جناب انتظار رفیق, معزز مہمان جناب محمد عثمان کو سوسائٹی کی جانب سے ایک خصوصی شیٹ پیش کریں. جی سر یہاں دیکھیں, کدھر دیکھیے کدھر اب آخر میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں گے بارادری ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری رانا عبداللہ. سب سے پہلے میں یہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمیں عثمان صاحب نے بتایا تفصیلاً آپ کو کہ ہمیں ایک سرٹیفکیشن ملی ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو پروو کریں, مطلب اسٹینڈرڈ کو بڑھائیں. تو اس میں میری سب سے پہلے تمام جو مطلب حاضرین ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں اس مطلب جو نئے کام ہے اس میں وہ شمولیت کریں اور تھوڑا سا ہمیں مطلب مدد ہماری کریں تاکہ ہم اس نئے کام میں تھوڑا سا آگے بڑھ سکیں. اور آخر میں اپنے تمام ممبران اور صدر صاحبان کی طرف سے آپ تمام سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی. اور آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو اب آپ کے لیے تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا بندوبست ہے تو کائنڈلی آپ آئیں اور تھوڑا سا ریفریشمنٹ کے لیے پلیز شرکت کریں.